बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई से मुतल्लिक लाहौर के मुकदमे में पहला बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने नवंबर 24 की कॉल दे दी है, फ़ाइनल कॉल। आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब तक बरीयत की दरख्वास्तों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की कोशिश होगी कि ये मामला डिले का शिकार रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज भी कामयाब रहे। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको इल्म है कि 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच था, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने रिमांड की थी बरीयत की दरख्वास्तों को। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बरीयत की दरख्वास्तों को रिमांड किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये मौक़िफ़ था कि जब तक, चूँकि हम तो इस वजह से पहले बरीयत की दरख्वास्तें दायर नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला महफूज करके बैठी थी। जब सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला आ गया और नैब तरमीम बहाल हो गई तो जो काबीना के फ़ैसले हैं उनको इस्तिस्ना मिल गई। अब चूँकि कानून में इस्तिस्ना आ गई है तो हमने तो मेरिट के ऊपर भी बरी हो जाना है। हमारे ख़िलाफ़ तो जितने मुकदमात हैं पहले भी हम मेरिट के ऊपर बरी हो गए हैं, लेकिन चूँकि वो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, उस पूरी जो प्रोसीडिंग है वो वक्त का ज़िया होगा। चूँकि कानून अब जो इस वक्त लॉ एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ना माने, लेकिन कानून तो कानून है जो इस वक्त अप्लीकेबल है, नाफिजुल अमल है, इस वजह से उन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दी। और जैसा कि आपने देखा, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ एक दिन दरख्वास्त दायर की जाती है, दूसरे दिन वो खारिज कर देते हैं, हत्ता कि सेम डे भी खारिज होती रही हैं दरख्वास्तें। तो जब सेम डे दरख्वास्तें खारिज होंगी तो वो कोई दरख्वास्त को पढ़ के या तैयारी करके या कोई ग्राउंड्स लिखी जाएँ या उसमें कोई मेरिट के ऊपर फ़ैसला किया जाए, नहीं, बस वो यही बात, इधर से बरीयत की दरख्वास्त दें, ठीक है जी खारिज है, चलें आगे कार्रवाई चलाएँ। तो ये तो एक सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के केसेस में हम देखते आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यही मौक़िफ़ था कि जब आपने एक दरख्वास्त, एक ग्राउंड जो नैब तरमीम की है उसके मुताबिक या उसके बुनियाद पे दी है, तो कम से कम जज को डिस्कस तो करना चाहिए था कि आया नैब तरमीम में या उस जो प्रोविज़न ऑफ लॉ है उसमें इमरान खान का केस फॉल करता है या नहीं करता। कम से कम वो अपनी फाइंडिंग तो देते ना मेरिट के ऊपर। तो उन्होंने फाइंडिंग नहीं दी तो आमिर फ़ारूक साहब ने वापस भेज दिया। अब क्यों वापस भेजा वो मैं भी बेहतर जानता हूँ आइन और कानून के मुताबिक, और आप भी बेहतर जानते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की कोशिश थी कि चलें हम इसको पहले बरीयत की दरख्वास्तों को आगे बढ़ाएंगे। अब जो एहतसाब अदालत है वो टाइम देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दफ़ा दरख्वास्त 2 हफ़्तों का टाइम मांगा कि हमें 2 हफ़्तों का टाइम दें और इतने तक बरीयत का फ़ैसला भी आ जाएगा। अब 1 हफ़्ता गुजरने वाला है, आमिर फ़ारूक साहब के डीबी से, डिवीज़न बेंच से वो फ़ैसला जारी नहीं हो सका। अब वो इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला नहीं जारी कर रही, तहरीरी हुक्मनामा कि वो लेके जाएँ जो जज साहब हैं उनके पास और वो पहले बरीयत की दरख्वास्तों को सुनें। इधर फ़ैसला नहीं जारी हो रहा, उधर एहतसाब अदालत के जज ट्रायल को रोकने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि तेज़ी के साथ ट्रायल को इख्तितामी मरहले में ले जाएं और उसके बाद फिर बरीयत की दरख्वास्तें ये कहकर खारिज कर दी जाएं कि अब तो चूँकि ट्रायल कंप्लीट हो गया है तो अब बरीयत की दरख्वास्तों का स्कोप ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला चाहते हैं कि वो हर सूरत अपनी कोशिश करें और ये ट्रायल कंप्लीट ना होने दें और पहले ही बरीयत की दरख्वास्तों को डिसाइड करवा लें। आज समाअत हुई और आज बुशरा बेगम पेश ना हुई, उनकी हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी गई, हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जिसको अदालत ने मंजूर किया। जज नासिर जावेद राना के रूबरू समाअत हुई। इमरान खान की बहनें अडयाला जेल पहुंची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को पेश किया गया। दौरान समाअत जो बुशरा बेगम की हद तक दरख्वास्त को मंजूर किया गया और इमरान खान के वकला की जानिब से आज भी 342 के तहत जारी जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के जारी सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए गए। मुल्ज़मान के वकला मसरूफ़ियत के बायस आज अदालत पेश ना हुए। बुशरा बीबी भी अदालत पेश ना हुई। नैब की जानिब से कहा गया कि जनाब वाला ये बड़ा टाइम ज़ाय किया जा रहा है, अदालत का बहुत कीमती वक्त है, इनको डिफेंस स्टेटमेंट में अपने सवालनामे का जवाब जमा करवाना चाहिए, इनको मज़ीद मोहलत ना दी जाए। बरीयत की दरख्वास्तों का कोई तल्लुक़ नहीं है 342 की स्टेटमेंट के साथ। अब उनकी कोशिश है कि तेज़ी के साथ ये मामला आगे बढ़े।
پی ٹی آئی وکلا آج جو سینئر قیادت ہے وہ پیش ہی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے بغیر کارروائی پرسوں 15 نومبر تک ملتوی کر دی۔ 11 نومبر کو درخواست دی تھی کہ ہمیں 2 ہفتوں کا ٹائم دیں، تو عدالت 2 دن کا ٹائم دے رہی ہے، اور اس طریقے سے اب 15 نومبر تک سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 15 نومبر تک بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جو ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ کئی مہینے فیصلے محفوظ رہتے تھے، تو وہ فیصلہ سنایا جا سکے گا یا ابھی یہ معاملہ اگلے ہفتے جائے گا۔ علیمہ خان کی جانب سے کہا گیا ہے عمران خان سے ملاقات کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان نے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 24 نومبر کو احتجاج کی حتمی کال دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا، جبکہ قوم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ آزادی میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کسی صورت بھی یہ جو کال ہے یہ مؤخر نہیں ہوگی، اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم جو آئین کے ساتھ اور عدالتی نظام کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ ہمارا احتجاج 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف ہے اور حکومت کے جو بربریت ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ عمران خان کی رہائی کا تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی، تو مرکزی نقطہ وہی ہوگا، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آپ جو اس کو مرکزی پوائنٹ کے طور پر 26ویں یعنی ترمیم کو رکھیں اور اس کو بنیاد بنائیں اپنے احتجاج کی۔ فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو عمران خان کا میسج دیا ہے، انہوں نے بھی اس بات کو سیکنڈ کیا ہے اور تصدیق کی ہے کہ عمران خان نے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی کال دی ہے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے، انہوں نے کمیٹی کے نام منظر عام پر لانے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا نام اس وجہ سے نہیں کہ پھر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ 24 نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا، احتجاج پاکستان بھر اور دنیا بھر میں ہوگا۔ فیصل چودھری نے کہا احتجاج تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ عمران خان نے کہا کہ احتجاج کی یہ فائنل کال ہے، ہمارا مطالبہ ہے 26ویں ترمیم واپس لی جائے اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ انہوں نے کہا بغیر ٹرائل گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ احتجاج میں پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ نکلے گی۔ فیصل چودھری نے کہا کہ ساری پارٹی کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، ان کو کام اور ٹاسک سونپ دیے گئے ہیں، احتجاج ختم کرنے کا اختیار ایک کمیٹی کو ہوگا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، تاہم نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ گرفتاری ہو جاتی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر علی امین گنڈا پور بھی اپنا قافلہ لے کر خیبر پختونخوا سے نکلیں گے، اور اس بار عوام کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ یہ آپ کی آزادی کے لیے ہے اور آپ کو ہر صورت نکلنا ہوگا۔ تو 24 نومبر، آج 13 نومبر ہے، 24 نومبر 11 دن بعد عمران خان نے فائنل کال دے دی ہے اسلام آباد میں مارچ کی، چونکہ ابھی تک نہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان 26ویں یعنی ترمیم سے متعلق کوئی اپنی کوئی پیش رفت سامنے آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات اب آگے جا کے، چونکہ وکلا تحریک کی بھی بات کی جا رہی تھی، تو وکلا تحریک اور یہ سارے معاملات اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ایک بڑا کنونشن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ 9 مئی لاہور کا پہلا مقدمہ ہے۔ پہلے اب تک راولپنڈی کی 4 ضمانت کی درخواستیں گئی تھیں، 9 مئی کی لاہور سے یہ پہلا کیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا ہے۔ توڑ پھوڑ کا جو کیس تھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی حال ہی میں صدر بھی تھے اور امتیاز شیخ لاہور سے، ان کی عبوری ضمانت کی درخواست تھی۔ عبوری ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان نے منظور کر لی ہے۔ 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس مسرت ہلالی، 3 رکنی بینچ تھا، اور عدالت نے عبوری ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ درخواست ضمانت کو 9 مئی کے دیگر مقدمات کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت عظمیٰ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار بھی کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ ایسے کیسے فیصلہ سنا سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت خارج کی یا ٹرائل کا ہی فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو یاد ہوگا طارق مسعود صاحب نے، سردار طارق مسعود صاحب نے کہا تھا سائفر کیس میں کہ عامر فاروق صاحب نے جو سائفر میں ضمانت خارج کی تھی تو انہوں نے بس صرف ایک رسا نہیں گلے میں ڈالا، باقی انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہی بات کی کہ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت خارج کی ہے یا ٹرائل کا ہی فیصلہ سنا دیا ہے، عبوری ضمانت میں ہی ساری گراؤنڈز لکھ دی ہیں۔ ضمانت کے فیصلے میں اس طرح شواہد کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ لطیف کھوسا نے کہا میرے موکل کا نام ایف آئی آر میں شامل نہیں تھا، ضمنی رپورٹ میں کئی ماہ بعد شیخ امتیاز احمد کا نام ملزمان میں شامل کیا گیا۔
جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ ضمنی کی کاپی آپ نے ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنائی، جس پر لطیف کھوسہ نے کہا ضمنی کی نقل کل ملی ہے، پولیس دے نہیں رہی تھی، ایک دوسرے ملزم کے جمع شدہ چلان سے ضمنی کی نقل نکالی ہے۔ جسٹس ملک شہزاد نے درخواست گزار کے وکیل سردار لطیف کھوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارک دیے کہ یہاں تو کئی ماہ تک وکیل اور سائل غائب ہو جائیں تو نہیں ملتے، آپ کو ضمنی حالات میں کس نے دینی تھی؟ یہ ملک شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو کئی ماہ تک وکیل اور ان کے سائل غائب ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں ملتے، آپ کو ضمنی حالات میں کس میں دینی تھی؟ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارک دی کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، جناح ہاؤس پر حملہ بہت بڑا واقعہ ہے، سوچ کر ہی دل کو کچھ ہوتا ہے، مسرت ہلالی صاحبہ کے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا جناح ہاؤس حملہ کیس میں بہت پہلے ضمانت ہو چکی ہے، یہ کوئی اور کیس ڈال دیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل درخواست گزار سے مکالمہ کیا کہ کھوسہ صاحب آپ نے اہم ترین دستاویز ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائی، آپ لوگ اپنے مقدمات سیاسی نہیں پروفیشنل انداز میں چلایا کریں، غلطیاں آپ لوگوں کی اپنی ہوتی ہیں اور الزام عدالتوں پر آتے ہیں، سپریم کورٹ سے چند منٹ میں ہی آپ لوگوں کو ریلیف مل گیا ہے۔ وکیل لطیف کھوسہ کا کہنا تھا ہمیں تو تازہ ہوا سپریم کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ سے ہی ملتی ہے۔ اس پر جسٹس ملک شہزاد نے کہا کچہری سے سپریم کورٹ تک ہر جگہ خوف خدا رکھنے والے ججز موجود ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے امتیاز شیخ کی 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کی وضع عبوری ضمانت منظور کی اور پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ سپریم کورٹ نے ضمانت درخواست پر سرکار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ عدالت عظمیٰ نے درخواست ضمانت 9 مئی کے دیگر مقدمات کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ 9 مئی میں چونکہ اعجاز چودھری کی بھی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، باقی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، یہ رول آف کنسسٹنسی بن گیا ہے اور یہ جو بینچ ہے یہاں سے 9 مئی کی لاہور کی درخواست ضمانتیں بھی منظور ہونا اب شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔